मेहरबानी की आप लोगों की तशरीफ आवरी की। रऊफ हसन है, आज शैब शहीन है और भी मेरा ख्याल है पहली प्रॉपर बारिश हुई है और होपफुली इससे कुछ मौसम भी बेहतर हो जाएगा, हम लोग ज़्यादा आपसे मिलने के काबिल हो जाएंगे। डाउन बहुत कुछ हुआ है बारिश के बाद, पिछले 24 घंटों में, बारिश के बहुत बाद कुछ आपसे शेयर करना है। आज सुबह आई एम श्योर कि आप सब लोग रिजवान अहमद से मुतारफ बारिश के बाद आपकी हमारे इंटर डिपार्टमेंट की एक बड़ी सीनियर हस्ती हैं और बहुत मेहनत करने वाली हैं। वो 10:50 पर अपने घर से निकले दफ्तर आने के लिए और उसके बाद से वो लापता है। हमारे लोगों ने कोशिश की उनका पता करने की, तो आखिरी खबरें आने तक हमें ये बताया गया, यही पता चला कि FIA की हिरासत में है और आखिरी जो उनको देखा गया वो रबात के करीब, जिस गाड़ी में वो थे रबात के करीब उस गाड़ी को देखा गया। हमने अपना बयानिया तो जारी किया, इसके ऊपर सख्त प्रोटेस्ट किया और इरादा किया है कि जी हम ये जो रियासती जुल्म, जबर और फस्तायत है, अगर ये समझते हैं कि इसके सामने हम घुटने टेक देंगे तो वो नहीं होगा, ये उनकी ख्वाहिश ही नहीं। हम इसका मुकाबला कर रहे हैं पिछले 2 साल से और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये रियासती फसाइयत जारी रहेगी हम इसका मुकाबला करेंगे और अनकरीब आप देखेंगे कि इनके आखिरी दिन जो है वो आने वाले हैं। ये यूनिटी तक जारी नहीं रह सकती। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इस किस्म का जबर, इस किस्म की नंगे इंसानियत हरकत और इस किस्म की फसाइयत इवन जनरल ज़िया के ज़माने में नहीं। वहाँ भी कुछ हदूदों के यूथ थे जिनको खातिर रखा गया था, वहाँ भी ख़वातीन की इज्जत को बहाल नहीं किया गया था, घर की चारदीवारी को ट्रेसपास नहीं किया गया था। आज कोई हदूद इन्होंने छोड़ी नहीं है जो कि इन्होंने ट्रेसपास नहीं की है। तो ये याद रखा जाएगा। मेरा ख्याल है कि PTI तो याद रखेगी लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी याद रखेगी। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि रिजवान साहब का पता चल सके कि वो एक्चुअली कहाँ है और फिर उनको बाजियाब कराने के लिए जो भी लीगल मैंने शहीन साहब से रिक्वेस्ट की है कि आपसे बेजा की जो एक पिटिशन है वो दायर करेंगे और बाकी भी जितनी भी हमसे कोशिशें हो सकी। तो मैं वंस अगेन इस प्लेटफॉर्म से सख्त अल्फाज में एहतजाज करता हूँ रियासत के अदारों की, इस फसाइयत की और इस जबर की, और कहता हूँ ये कि वो रिजवान साहब को वापस आज़ाद करें ताकि वो अपने काम को ऊपर आ सकें। इसके अलावा आपको पता है कि कल हमारा जलसा हो रहा है। 3.5 महीने की जद्दोजहद के बाद फाइनली कोर्ट के ऑर्डर्स की बेसिस के ऊपर एक फैसला हुआ था। आमिर मुगल साहब जिनके साहबजादे यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ, किधर हैं आमिर मुगल साहब, उनके दरमियान और जज साहिबान के दरमियान साहब के नाम उन्होंने कोर्ट में बिठा के DC के साथ कहा था कि अब अभी यहाँ फैसला करेंगे, जलसा का होगा, जलसा को होना है आपका। तो 6 तारीख जो थी वो उसका फैसला हुआ था और हुक्म दिया गया था कि जी इस बेसिस के ऊपर इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाए। बहुत कोशिशों के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो हमें परसों मिल गया, कल सुबह मिला, लेकिन उसके बाद कल रात को हमने जज से करवाने के लिए वहाँ कुछ काम शुरू करवाया है और आज सुबह जो ट्रेन ऑपरेट कर रहा था उसका ड्राइवर जो है उसको अटैक कर लिया और ज़िले इंतज़ामिया करे और पुलिस के बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे और हमारे कारकुनान को और हमारे जो वहाँ वर्कर्स काम करने के लिए आए हुए हैं उनको काम करने से रोक रहे हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ जा रहे हैं। अगर आपके खुद आप लोग अगर किसी आप में से कोई ज़ाती तौर पर ऊपर आके देखना चाहे कि वहाँ क्या हो रहा है तो वो देख लीजिए। तो एक तो ये NOC देने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे और अब जबकि कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर इन्हें बहालत मजबूर ही NOC देना पड़ा, तो अब ये रियासती फसाइयत का एक दफ़ा फिर मुजाहरा करके रियासती इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ कल अपना जलसा ना कर सकें। इस प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस करूँगा कि जलसा हम करेंगे, ये हम स्टेज बना सकें ना बना सकें, हमारे पास लाइट हो ना हो, जलसा हम हालत में करेंगे। हम सबको भी अरेस्ट कर लें, हम बैकआउट नहीं करेंगे। ये जो अब अवामी मूवमेंट है ये उसका आगाज़ है और इसको हम किसी सूरत में ख़त्म नहीं कर देंगे, इसको हम जारी और सारी रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो बात आपसे इम्पोर्टेंट करनी है और उसमें मेरे साथ मेरे बैठे हुए दोस्त शोएब शहीन साहब हैं, रियाजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, शादाब जाफरी साहब हैं,
اشتاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, شردانہ دیدی ہیں, اور فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں. یہ بھی اس کے اوپر تھوڑی بہت بات کریں گے. لیکن خان صاحب نے آج عدالت میں میڈیا کے ساتھ انگیج کیا ہے. میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو پہلے دن سے 6-7-8 مہینے سے میں اس بات کا میں کوشش کر رہا تھا کہ 2 ایسے جج صاحبان ہیں, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ایک پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب. ان کے بارے میں میری کنٹینشن ہمیشہ سے, آپ میرے ٹویٹس دیکھ لیجیے, میرے آرٹیکلس دیکھ لیجیے, میرے ٹیلی ویژن پروگرامس دیکھ لیجیے, میں کہہ رہا تھا کہ ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے, نہ رکھنی چاہیے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ ان کی ریکویسٹ کرنا چاہیے, اور اس میں بہت ساری وجوہات بھی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان, ان کے بارے میں تو جسٹس گلزار صاحب کا ایک 5 رکنی بینچ تھا, اس کی ججمنٹ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کسی بھی کیس میں بیٹھ کر کسی بینچ کا حصہ نہ بنے. لیکن یہ اس کے بعد اور خان صاحب نے آج بھی بات کی ہے, اور اس سے پہلے بھی مختلف حوالوں سے ڈسکشن ہوئی ہے. لیکن کل جب ان کے اوپر اعتراض آیا کہ جی آپ کے اوپر ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے, آپ ہمارے کیس نہ سنیں. لیکن 2 لیگل گراؤنڈس ہوتی ہیں, وائس یعنی آپ متعصب ہیں, اور دوسری ہوتی ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ 2 لیگل گراؤنڈز ہوتی ہیں جس کو بنیاد بنا کر کوئی بھی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے اینی آف دی پارٹی, اور وہ اعتراض وربل ہو یا رائٹنگ میں ہو. جب اعتراض آ جائے تو جج اور وہ بینچ پابند ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا. آپ کو اگر یاد ہوگا پچھلے سال میں کیس پلیڈ کر رہا تھا عابد شاہد زبیری کا, یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے, 2023 SCMR میں رپورٹ ہوئی ہے. عابد زبیری صاحب, یہ جو کمیشن بنا تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا زبیری صاحب کی طرف سے میں پٹیشنر وہ تھے اور میں ان کا وکیل تھا. گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ ایک اعتراض لے کر رائٹنگ میں لے کر آ گئی. انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر اعتراض ہے, لہٰذا آپ کوئی ایک جج چیف جسٹس نہ بیٹھے, اور اس کی یہ ریزنز ہیں. اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا جی بالکل آپ کا اعتراض ہم سنیں گے. اس کے اوپر پوری طرح بحث ہوئی, اٹارنی جنرل فار پاکستان نے بحث کی جو موجودہ اٹارنی جنرل ہے, اور اس کے بعد پھر میرے آرگومنٹس ہوئے اور اس کے اوپر ایک ڈیسیژن آیا. دیکھیں یہ ایک لیگل آرگومنٹ ہوتا ہے, یہ ایک لیگل آبجیکشن ہوتا ہے, یا قانون کی نظر میں اعتراض کرنا, آبجیکشن ریز کرنا اور اس کو سبسٹانشیٹ کرنا, یہ پٹیشنر سائڈ سے ہو یا ریسپونڈنٹ سائڈ سے ہو, یہ ان کا ایک حق ہوتا ہے. اگر وہ نہیں سبسٹانشیٹ کر سکیں گے تو آپ اس سبجیکشن کو ٹرن ڈاؤن کر دیں, آپ ریجیکٹ کر دیں. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم آپ کا کیس پاکستان بار کونسل میں تو بھیج دیں گے مگر ہم اس ایشو کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, اور ڈیسائیڈ کیے بغیر آپ مین پٹیشن کو سن لیں, میرا خیال ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے, قانون کی نظر میں بھی وہ درست نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو اس نو کانفیڈنس کو یا اس ریکیوزل اپلیکیشن کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. That is the legal requirement of law under the constitution and the law. لہٰذا آئین کے مطابق جب آپ کے اوپر اعتراض آ گیا, اور پھر اس میں دیکھیں 2 باتیں بڑی واضح ہیں. ایک چیز ہے آپ کا کانڈکٹ for the last 1.5 year, آپ بطور سینئر پولیس جج کے طور پر بھی, اس سے پہلے بطور جج بھی, اور اس کے بعد بطور چیف جسٹس بھی. وہ سارے کانڈکٹ کو دیکھا جائے گا, تاریخ اس کو لکھ رہی ہے. تاریخ میں آپ شاید اکتوبر کے بعد یہاں نہ ہوں, یہ الگ بات ہے کہ آج کی جو کٹ پتلی حکومت مسلط ہوئی ہے اس کی خواہش ہے, اور شاید چیف جسٹس صاحب کی بھی خواہش ہو کہ ان کو 2/3 میجورٹی کے ذریعے ان کو دلوا کے ان کے ذریعے آئین میں ترمیم کر کے ان کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کیا جائے, مگر ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اکتوبر کے بعد آپ تاریخ کا حصہ ہوں گے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تاریخ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھے گی, وقت ثابت کرے گا. کیا آپ جسٹس منیر کی فہرست میں کھڑے ہوں گے, یہ بھی تاریخ لکھ رہی ہے, یا کیا آپ ایسے ججز کی فہرست میں کھڑے ہوں گے جن کو آج ایک تاریخ کے سنہری باب کے طور پر ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے. یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. اور دوسری بات جب آپ کے اور خان صاحب کے درمیان 1 سے زائد مرتبہ لٹیگیشن ہوئی ہے, یعنی آپ کے خلاف ریفرنس آیا اور آپ نے عمران خان کے خلاف پروسیڈنگز کی,
اس 5 ممبر بینچ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ آبزرویشن سمجھیں، اس کو ریکمنڈیشن سمجھیں، اس کو ججمنٹ سمجھیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف چونکہ آپ تعصب رکھتے ہیں، آپ نے ایسے ایسے پیپرز وداؤٹ سبسٹینشیٹ کیے بغیر اور اس کی اتھینٹسٹی چیک کیے بغیر آپ نے پیش کیے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ کریں۔ تو اگر اس زمانے میں آپ تعصب رکھتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ آج تعصب ختم ہو گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز وہ ہیں جن کے ذریعے آپ الیکشن کرائیں، حالانکہ ہم نے ہائی کورٹ میں الیکشن انتوا کی درخواست نہیں کی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا الیکشن کے لیے تو ہم 3 دفعہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر چکے ہیں اور تینوں مرتبہ ہمارے حق میں فیصلے آئے ہیں، اور یہ جو فیصلہ الیکشن کا آیا تھا وہ بھی ہماری پٹیشن پہ آیا تھا جو قاضی فائزہ صاحب نے دیا تھا 8 فروری والا، اور وہ کہا تھا کہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں۔ اسی طرح ہم نے کبھی نہیں کہا، لیکن وہ ریٹرننگ آفیسرز جو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک تعصب رکھتے تھے، ہمارے 4700 صرف پنجاب کے لوگوں کے خلاف انہوں نے 3 MP کے آرڈرز کیے، باقی جو بےایمانی کی ہے وہ ساری ایک طرف ہے، تو لہٰذا وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتے۔ وقت نے ثابت کیا جو ہم کہتے تھے وہ درست تھا۔ اسی طرح جو فارم 45 47 کی یہ سارا جھگڑا ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ گیا ہے۔ جو الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہمیں جوڈیشری نے پریزائڈنگ آفیسر نہیں دیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ وہ لیٹرز میں نے پڑھے ہیں، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھا، انہوں نے جواب دیا آپ نوٹیفیکیشن جب ڈیٹ دے دیں ہمیں بتائیں کب آپ کو چاہیے اور کتنے بندے چاہیے۔ انہوں نے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ ریٹرننگ آفیسرز مقرر کر دیے۔ اسی طرح آپ نے اس کے اوپر جو فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ جو بلے کا نشان چھینا وہ پوری دنیا کے سامنے اب آ چکا ہے، اس پہ دوسری بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج آپ کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے ہر اس کیس میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے، آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف کسی طریقے سے ان پروسیڈنگز کو آپ کنٹرول کریں۔ فل کورٹ کا آپ کے سامنے پروسیڈنگز جو ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، پورا پاکستان پوری دنیا بھر کے اس کو دیکھ رہی ہے، لہذا اس حوالے سے عمران خان صاحب کا نو کانفیڈنس اور مس ٹرسٹ بالکل قانون کے مطابق ہے اور وہ درست ہے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔